تو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بھی از خود نوٹس لے لیا گیا ہے. آپ کے کامنٹس چاہوں گا. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وکلا برادری اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس کو خوشائند قرار دیتی ہے، اور وہ اس لیے کہ پاکستان میں آئین ہے جس کی حکمرانی ہے اور آئینی راج ہے، اور آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان چونکہ اس طرح کے آئینی تنازعات کی آخری عدالت ہے، یہ بہت اچھا قدم ہے، اور اس سے سارا ابہام اور جو آئین توڑنے کی طرف دو گورنرز نے جو اقدامات کیے تھے ان کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ججمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا. ٹھیک. اچھا بابر صاحب، اب ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ از خود نوٹس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ کیا کرے گی؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کیا کرے گی یہ تو سپریم کورٹ جانے، لیکن میں ایز اے فارمر لا منسٹر، اور وہ لا منسٹر جس کے دور میں آئین کو ری ڈو کیا گیا، سارا آئین دوبارہ کھولا گیا تھا، اس کی حیثیت سے اپنی پرسنل اوپینین ایز اے جورسٹ دینا چاہتا ہوں. وہ میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ کوئی دوسرا راستہ نہیں منتخب کیا جا سکتا، اس لیے کہ اسی الیکشن کمیشن نے ملک کے اندر جو کوئی 40 کے قریب سیٹوں پہ الیکشن کرانے کے لیے جن شہروں کا انتخاب کیا ہے، انہی شہروں میں کہا جا رہا ہے بے چینی ہے. تو اس لیے کوئی بے چینی وجہ نہیں بن سکتی. ترکی میں الیکشن اگر ہو سکتے ہیں، ایران کی پوری پارلیمنٹ اڑا دی گئی تھی، وہاں الیکشن ہو سکتے ہیں، اور دوسری جنگ عظیم میں اگر الیکشن ہو سکتے ہیں یورپ میں، تو یہاں کون سا کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال ہے؟ یہاں تو یہ ہے کہ یہ سارا جو کچھ ابہام پیدا کیا جا رہا ہے وہ الیکشن روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ جو پی ڈی ایم ہے جو عوام کے موڈ سے آگاہ ہے بہت اچھی طریقے سے، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو عوام کا موڈ ہے وہ ان کے لیے اس دفعہ جو الیکشن میں جب وہ جائیں گے تو گلیاں اور محلے آگ کا دریا جذبات سے بھرا ہوا ان کو نظر آئے گا. اس کے ساتھ ہی میں مذمت کرنا چاہتا ہوں جو شہباز شریف نے ججز کے نیم کالنگ کی ہے، وہ بہت انتہائی قابل مذمت ہے، اور اس کی یہ عدلیہ کی آزادی اور بار ایسوسیشن کی آزادی پر حملہ ہے، اس کی میں بہت شدید مذمت کرتا ہوں. اور یہ تیسری دفعہ ایسا ہوا ہے. پہلے نواز شریف حملے کرتا تھا، پھر مریم سے حملے کروائے جاتے تھے، اب شہباز وہ کہتا ہے کہ میں پارٹی صدر کی حیثیت سے، تو پارٹی صدر کی حیثیت سے کوئی موقف لینا چاہتے ہو، صبح استعفیٰ دو، سپریم کورٹ میں کھڑے ہو جب موقف لو. تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو کے عہدے پہ تمہیں بٹھایا گیا ہے، اور تمہیں حیا کرنی چاہیے کہ ملک کے اداروں پہ تم حملے کر رہے ہو اور نیم کالنگ کر رہے ہو. بابر امان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس اب قانونی طور پہ کیا کیا آپشنز، کیا کیا راستے باقی ہیں؟ حکومت نے بھاگنے کی پوری کوشش کر لی ہے، اور میرے خیال میں تو راستے بند ہو گئے. الیکشن سے بھاگنے کے راستے اس سو موٹو نوٹس کے بعد بند ہو گئے، اور یہ بحث اب ختم ہو جانی چاہیے کہ انتخاب نہیں ہوتا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس معاملہ چلا گیا، ان کو فیصلہ دینے کا حق ہے، اور ان کا فیصلہ ماننے کی پورے ملک کی جوڈیشل ایگزیکٹو جتنی بھی اتھارٹیز ہیں، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کے فیصلے کی پابند ہیں. اس لیے جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق، اور جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس سے متصادم فیصلے کی مجھے کوئی توقع نہیں ہے سپریم کورٹ سے. بہت شکریہ بابر امان صاحب، آپ نے